سلطین بھائی کے مرحومین کے لیے، میرے والدین مرحومین کے لیے، میرے کزن ابھی 2-3 دن ہوئے جو امریکہ میں تھے، سید حسن افضل جعفری، اور پیار میں چھوٹے حاجی ابن ماجد حسین، ان کی واسطے ایک مرتبہ سورہ علم 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط الذین انعمت علیہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسن افضل ابن ماجد جتنے مومن ہیں، گوگی بھائی کے مسلم، اپنے ازادار کامی صاحب کے، میرے مالک سب کے، علمدار شاہ جی کے، محسن بھائی کے، جتنے ازادار ہیں سب فرض کر کے جو قبول و مقبول الہی آمین۔ برعظمت محمد و آل محمد صلوات۔ اللہ صلی علی محمد و آل محمد۔ آج ہی یہ میں نے بکس میں سے کچھ تیار کی ہیں۔ بسم اللہ۔ مولا کے دعا بھی واقعی مولا مہربانی فرمائی گا، اتنا بڑا تو عالم نہیں نہ پڑھنے والا، لیکن جو میں نے ذخیرہ سلامت رہے شاہ وہ پیش کریں کہ ربائی کے ساتھ کہ توقیر تیرے ہی آستانے سے ملی ہے، ماشاءاللہ، اور عزت تیرے در پہ سر جھکانے سے ملی ہے۔ مال و زر آبرو ایمان کیا کیا دولت مخدومہ تیرے خزانے سے ملی ہے۔ آپ مخدومہ کونین مسافر پاکستان کی ذات پر بلند کر صلی علی محمد و آل محمد۔ پروردگار قرآن کے آخری پارے میں بسم اللہ سورہ والضحیٰ میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اے رسول، کیا اس نے تمہیں یتیم پا کر پناہ نہیں دی، اور تم تنگ دست تھے، ہم نے تمہیں غنی کر دیا۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے اے رسول، ہم نے تمہیں پالا، یا تم یتیم تھے تمہیں پناہ دی، اور تم تنگ دست تھے تمہیں غنی کر دیا۔ اب رسول کو کس نے پالا اور کس کے مال سے غنی ہوئے؟ آئیے ہم تاریخ کی طرف چلتے ہیں کہ وہ کون ہے جس نے رسول کو پالا۔ جب تاریخ پہ نظر ڈالی تو ایک ہی ہستی نظر آئی۔ اللہ اکبر، رسالت، محسن کبریا، محسن اسلام، جناب عمران علیہ السلام، محمد کو ایک ہی ہستی نظر آئی، وہ ابو طالب علیہ السلام ہے۔ تو اب ماننا پڑے گا کہ اللہ نے ابو طالب کے پالنے کو اپنا پالنا کہہ رہا ہے۔ ابو طالب کے پالنے کو اپنا پالنا کہہ رہا ہے، اور جناب خدیجۃ الکبریٰ کے مال کو اپنا مال کہہ رہا ہے۔ اب تو یہ مت کہو کہ ابو طالب کافر تھے، ورنہ جس کے فعل کو اپنا فعل کر دے، فیل قرار دے، پھر اس کو کافر نہیں۔ اور تو اب یہ بلکہ ماننا پڑے گا کہ ابو طالب میں اللہ کی مرضی تھی جو رسول کو پالے، بے شک ابو طالب میں اللہ کی مرضی تھی جو رسول کو پالا، یا اللہ کی مرضی تھی کہ ابو طالب میرے نبی کو پالے؟ اللہ اکبر۔ خدیجہ کے مال کو اپنا مال قرار دیا۔ اب اللہ سامنے آ جائے تو اللہ نہیں رہتا، اس سے ظاہر ہوا کہ ابو طالب میں اللہ سمایا ہے۔ بے شک اس سے ظاہر ہوا کہ ابو طالب میں اللہ سمایا ہے۔ پھر بھی لوگ کافر کہتے ہیں۔ الجھن یہی ہے کہ حضور کی بعثت سے لے کر 10 برس تک، اور بعثت کے بعد 30 سال یا 40 یا 45 سال تک حضرت ابو طالب علیہ السلام اور جناب رسول خدا کا ساتھ رہا، وہ رسول خدا کے کفیل رہے، لیکن حضور نے کبھی ابو طالب پر تبلیغ نہیں کی۔ جو لوگ کہتے ہیں رسول کافر، جناب ابو طالب کافر تھے، ایمان نہیں لائے، قرآن میں کہتے ہیں اس حوالے تھے کہ ساتھ رہا، کبھی تبلیغ نہیں کی، بلکہ نہ موقع پایا کہ جب آخری وقت ہوگا تب تبلیغ کی جائے گی، جو کہ قرآن کے مطابق ہی نہیں ہے، کیونکہ سورہ نساء کے آیت نمبر 6 میں، سورہ توبہ میں، کہ توبہ یہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو برائیاں کرتے رہے ہیں، یہاں تک کہ جب موت آ جائے تو سمجھتے ہیں کہ اب توبہ کی،
نہیں، نتیجہ ظاہر ہے، اگر راوی سچا ہے تو پھر ماننا پڑے گا معاذ اللہ رسول خدا اس آیت پر عمل ہی نہیں کر رہے تھے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. رسول خدا اس آیت پر عمل ہی نہیں کر رہے تھے. اور ایسی شخصیت جو عالمین کے لیے رحمت بن کر آئی ہو اور جس کے بارے میں ایسا بد تصور کرنا ناقابل قبول ہے. ارباب اعضاء حضرت ابو طالب کے بابا حضرت عبد المطلب وہ ہیں جنہوں نے پانی کی تلاش کے دوران جب سب لوگ بٹھک گئے تھے، سب لوگ بکھر گئے تھے، تو آپ نے پانی پایا. تلاش کرنے کے بعد آپ نے تکبیر کہی سب سے پہلے، اللہ اکبر کہا. اور ارباب اعضاء اور بتاتا چلوں کہ حضرت عبد المطلب وہ ہیں جنہوں نے احکام اپنی قوم پر نافذ کیے. جناب ابو طالب کے بابا نے کیا احکام نافذ کیے؟ وہ کیا ہے کہ ساتھ ایک نظر کا حکم، بسم اللہ کہ نظر دو. دوسرا، کوئی مر جائے اس کا خون بہا دیا جائے. تیسرا یہ کہ محرم عورتوں سے نکاح نہیں ہو سکتا. گھروں میں پیچھے سے نہ بلکہ دروازے سے لائیں، پھلانگ کے نہ جائیں. بعد میں رسول نے بھی روکا. یہ پہلے سب سے پہلے نافذ کیا جناب عبد المطلب نے، جناب ابو طالب کے بابا نے، کہ عورتوں بلکہ دروازے سے آئیں، چور کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، لڑکی پیدا ہونے پر سے قتل نہ کرو، شراب حرام ہے، بسم اللہ زنا حرام ہے، برائے نہ کر خانے کعبے کا طواف نہ کریں، اور پھر حج پاک کمائی سے ہو. یہ کس کے احکام ہے؟ جناب عبد المطلب کے. بسم اللہ ماشاءاللہ. جناب علی کے دادا کے. اور پھر سنیے کہ پھر کیا کہا کہ جھنڈے والیاں مکہ معظمہ میں نہ رہیں. میں نہیں جانا، مکے میں نہ رہیں. اور جن اس کے بعد یہ تمام احکام جناب عبد المطلب نافذ کے، جن کو اسلام نے آج تک برقرار رکھا ہے، آج تک برقرار ہے. اسی لیے انہیں ابراہیم ثانی کہا جاتا ہے. اور جب آخری وقت تھا تو حضرت ابو طالب نے کہا، لوگ کہتے ہیں آخرت میں قبول نہیں کیا، بسم اللہ کیا رسول نے کہا میرے کام میں نہیں. انہوں نے کیا کہا؟ چھٹے امام سے بھی روایت ہے کہ جب آخری وقت آیا تو جناب ابو طالب نے کہا کہ اے میرے بھتیجے میں دین عبد المطلب پہ قائم ہوں. دین مطلب کیا ہے؟ ابھی آپ کو بتایا ہے کہ زنا حرام، شراب حرام، وہ محروم عورتوں سے نکاح حرام نہیں کر سکتے، بھانجی بھتیجی نہیں کر سکتے آپ. یعنی اس میں واضح بیان کیا ہے. تو اس پہ قائم ہے، پھر بھی کافر کہہ رہے ہیں. سمجھ نہیں آ رہی دنیا کو. پھر بھی اپنے آئیے ایمان ابو طالب پر چند ایک دلائل دیتا ہوں. جب آیت ذولا شرا نازل ہوئی تو حضور نے کل بنی ہاشم کو جمع کیا، ان کو کھانا کھلایا، اور جب وہ سیراب ہو گئے تو حضور نے کہا میں تبلیغ کرنے کے لیے فرمائی تو باتیں بنا کر چلے گئے. تو سرکار ابو طالب نے کہا تم نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی، باتیں کیوں بنائی ہیں؟ پھر دوسرے دن پھر بلایا، پھر ان کو سیراب کیا. پھر وہ کہنے لگے کہ محمد نے ہم پر تم پر جادو کر دیا ہے، بیکار کی باتیں بنا کر چلے گئے. جب تیسرا دن آیا تو جناب رسول خدا نے پھر کھانا کھلانے کے بعد تبلیغ کی اور فرمایا کہ کیا فرمایا رسول خدا نے کہ کون ہے جو میرا وسیع، میرا وزیر بنے، میرے وعدے پورے کرے، میرے قرض ادا کرے. پس مولا کائنات امیر المومنین نے کہا یا اللہ میں حاضر ہوں، اللہ میں حاضر ہوں. حضور نے کہا بے شک تم ہی میرے وزیر ہو، تم ہی میرے وسیع ہو. پھر لوگ اٹھ کر کھڑے ہو گئے، کہنے لگے ابو طالب سے کہنے لگے اب تو تم اپنے بیٹے کی ابو طالب کرو اتحاد، اور تمہارے بھتیجے نے اس کو تم پر حاکم بنا دیا. کیا کچھ مکہ کافرین کیا کہہ رہے تھے کہ تم اپنے ابو طالب کہنے لگے تم اب اپنے بیٹے کی اطاعت کرو اور اپنے بھتیجے کو اس کے جس نے تم پر ان کو حاکم بنا دیا ہے. ذرا الفاظ پہ غور کریں کہ رسول کے مخاطبین کہہ رہے ہیں کہ ابو طالب اب تو اپنے بیٹی کی اطاعت کرو. اس جملے سے ظاہر ہوتا ہے کہ اب تک تو تم اپنے بھتیجے کی اطاعت کیا یعنی محمد کی اطاعت کرتے تھے، تو اب تمہیں اپنے بیٹے کی اطاعت بھی اپنے محمد کے حکم کی بنا پر کرو گے. خدا را انصاف سے بتائیے کہ اللہ
रसूल और उलिल अमर के इताअत के सिवा और किस चीज का नाम इस्लाम? क्या कह रहे हैं? अल्लाह के इताअत, रसूल की इताअत और बेशक। उलिल अमर की इताअत ही दीन इस्लाम है। बेशक। मौलाना फरमान अली साहब ने खूब कहा है, ये मुमकिन नहीं कि रसूल की तमन्ना और ख्वाहिश खुदा की मर्जी के खिलाफ हो। खुद कुरान में आयत मौजूद है कि तुम वही चाहते हो जो अल्लाह चाहता है। ये सब आले माशाल्लाह, मोहम्मद के लिए। माशाल्लाह। बिस्मिल्लाह। तुम वही चाहते हो जो अल्लाह चाहता है, तो मानना पड़ेगा अल्लाह भी चाहता था जो रसूल चाहते थे। अबू तालिब पाले, बस इसीलिए अल्लाह की मर्जी शामिल है। माशाल्लाह। सलावत आले मोहम्मद। सल्ले अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। क्योंकि अल्लाह रसूल की मर्जी में तजाज नहीं हो सकता। अगर तजाज आ जाए तो रसूल ही नहीं रहता। माशाल्लाह, माशाल्लाह। अल्लाह के हुक्म के बगैर नबी कुछ कहते ही नहीं, फरमाते ही नहीं। बिस्मिल्लाह। तो मुझे इससे गर्ज नहीं कि मैं बस बहुत जल्दी चल रहा हूँ कि लोग रसूल के पास आए और क्या शिकायत करते थे रसूलुल्लाह की जनाब अबू तालिब के पास, तो रसूल खुदा भी जनाब अबू तालिब का फायदा उठाते थे। बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह। उन्होंने कहा ये चचा जरा कुफार मक्का को कहिए जो माहिदा हुआ था शेब अबी तालिब में, उसको दीमक खा गई है, सिर्फ अल्लाह का नाम बाकी है। हाँ। अपने चचा के जरिए कह रहे हैं। यहाँ ईमान की बता रहे हैं कि ये नहीं कहा कि आप तो ईमान लाए नहीं, यहाँ बता रहे कि मेरे चचा का ईमान मुझ पर है, अल्लाह पर है। वो आगे बताऊंगा कि अबू तालिब की अंगूठी में क्या नक्श था। क्या कहने से वो अपने चचा से कहा कागज दिखाए, कागज में सिर्फ अल्लाह का नाम बाकी रह गया। अबू तालिब समझते थे वरना वो अपने ईमान को शोहरत देंगे तो फिर वो एक पार्टी बन जाएगा। मतलब मेरी शेर अली से असलम साहब से दोस्ती है। अगर मैं पहले ही के माशूर के अंदर आप सब कहेंगे यार वो तो असलम का पहले ही साथी था। हाँ। यहाँ ये बयान कर रहा है जो जिसने भी ये किताब में लिखा है, सस्तानी साहब की किताब में से मैंने लिखा है, ईमान अबू तालिब किताब का नाम है। तो उसमें लिखा है कि फिर वो एक पार्टी बन जाते, पार्टी बनकर हजूर की हिफाजत नहीं कर पाते। तो इस जिस तरह उनको उनकी ज़रूरत थी अबू तालिब ने उसी तरह उनकी हिफाजत की। और अबू तालिब की अंगूठी का नक्शे नगी का क्या था जो सूरह कसस की आयत है उसका तर्जुमा पेश कर रहा हूँ। क्या किसमें लिखा था उनकी अंगूठी के नक्श पर कि मैं राजी हुआ। कौन कह रहा है? सरकार अबू तालिब, जिनके लोग कहते हैं वो काफिर थे, ईमान ही लाए। अरे हद हो गई कि जिसकी अंगूठी पे क्या लिखा, जैसे आप लगाते हैं या अली मदद या अब्बास या हुसैन, कोई आयत लिखवा लो। तो उसी तरह जनाब रसूल खुदा जनाब अबू तालिब ने अपनी अंगूठी पे क्या लिखा है? सूरह कसस की आयत क्या है कि मैं राजी हुआ अल्लाह की रबूबियत पर, अपने भतीजे की नबूवत पर, अपने भतीजे मोहम्मद की नबूवत पर, अपने बेटे अली की वलायत। वाह भाई वाह। क्या इस्लाम लाने में क्या कमी रह गई कि जो अल्लाह पे कायम हो, अल्लाह पे ईमान लाए, रसूल पर ईमान लाए और अली की वलायत पर। अगर इनमें से कोई भी एक है तो वो बंदा काफिर हो जाता है। तो यहाँ दलील है कि अब इस्लाम में क्या कमी रह गई। तो दुनिया कहती है काफिर है। अरे वादे कुरान की आयत है, क्या कुरान की आयत है 4-5 बहुत है। जैसे मैंने मुख्तसर कहा है कि कुरान सूरह निसा में फरमा रहा है 2 जगह, तुम कफ्फार को अपना दोस्त मत बनाओ। बिस्मिल्लाह माशाल्लाह। फिर कह रहा है सूरह निसा के अंदर 47 में, ए ईमान वालो तुम मोमिनीन को छोड़कर काफरीन को अपना दोस्त ना समझो। फिर कह रहा है ए ईमान वालो मुनाफिकीन को ईमान वालो मोमिनीन को छोड़कर काफरीन को दोस्त ना बनाओ, ये ना हो कि तुम पे अल्लाह का अजाब नाजिल हो जाए और तुम पे कायम हो जाए। यानी क्या इसमें हदीस है कि अल्लाह का फरमान है आप किसी मोमिन को छोड़कर किसी काफिर के साथ दोस्ती करें, वो तुम्हारा दोस्त ही नहीं हो सकता। अल्लाह का अटल है, अल्लाह का कहना अटल है, तब्दीली नहीं। कुरान में जो आ गया वो मानना पड़ेगा, इसमें शक नहीं। शक किया इस्लाम से खारिज, जो रसूल ने कहा खारिज। तो इसीलिए कहा है कि काफिर को अपना दोस्त ना मानो, इनसे ताल्लुक ना रखो। अब बताइए बिस्मिल्लाह कि अल्लाह का अज़ाब कायम हो,
اب یہ بات تو واضح ہے کہ رسول نے اپنے چچا ابو طالب سے قطعی تعلق نہ کیا، اللہ اکبر بلکہ ان کے ساتھ رہے بے شک 33 برس 3 برس۔ حضرت ابو طالب کافر نہ تھے، مگر معاذ اللہ کافر تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے کام کی نافرمانی کر رہے تھے۔ بھئی اللہ کی آیت ہے کہ کافر دوستی مت رکھو، تمہارے دوست ہی نہیں ہو سکتے، واہ واہ۔ جیسے ہے کہ ماشاءاللہ۔ نصرانہ تمہارے دوست ہی نہیں ہیں، ان پہ یقین نہ کرو۔ کیوں نہیں ہم اسرائیل کو مانتے؟ اسی لیے نا وہ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا یہودی اور نصرانہ تمہارے دوست نہیں، آج بھی اسلام کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ تو جو ناممکن تھا، بلکہ دوسرے چچاؤں ابو لہب خدا لعنت کرے بے شمار۔ ابو جہل پہ کافروں کی کفر کی وجہ سے آپ نے قطع تعلق ختم کر دیا، کوئی تعلق نہیں۔ وہ کہا نہیں آپ کو ابرے والی بات یاد ہے کہ ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے، چچا کو کہہ رہے ہیں کیوں کہ کافر تھے، ابو طالب کافی نہیں تھے، اپنے ایمان کو بچا کے رکھا۔ چھٹے امام کہتے ہیں کہ ایک دفعہ سرکار ابو طالب علیہ السلام اپنے بھتیجوں کو ڈھونڈنے ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ڈھونڈنے گئے، دیکھا کہ رسول خدا نماز پڑھے، علی نماز پڑھ رہے ہیں، تو آپ نے ابو طالب نے کہا جعفر تم بھی نماز پڑھو۔ جی بسم اللہ۔ یہ نہیں کہا کہ کیوں، ابو طالب کو پتا تھا کہ نماز اللہ کی پڑھی جا رہی، وہ ایمان رکھتے تھے۔ پہلے اس میں بتا دیا اس لیے کہ اگر وہ ظاہر کرتے، لوگ کہتے ہیں یہ پارٹی ہے، یہ تو اپنے بھتیجے کا ساتھ دے رہے ہیں۔ تو ارباب اعضاء الحمدللہ کہ ایک کافر کسی مسلمان کا نکاح نہیں پڑھ سکتا۔ واہ بسم اللہ۔ یہ کیا کہنے؟ میں کہتا ہوں میرا نکاح کوئی کافر پڑھ دے، ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ نے یہ بھی دلیل دے دی کہ نکاح ابو طالب نے پڑھا۔ بسم اللہ۔ اس کے الفاظ کیا ہیں کہ الحمدللہ، الحمدللہ، سب تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہم کو ابراہیم اور اسماعیل کے خاندان میں پیدا کیا، واہ واہ۔ اور جس کا گھروں کا طواف کیا جاتا ہے اور محفوظ احرام ہے، ہم لوگوں پر اور ہم کو لوگوں پر حاکم بنایا۔ یہ سرکار ابو طالب علیہ السلام نکاح کے خطبے کے بہت خطبہ ہے، جس میں مختصر جو میں نے مختصر میں لکھا ہے کہ بنایا۔ پھر مولا پھر سرکار ابو طالب کہتے ہیں ہمارے شہر جس میں ہم ہیں انہیں مبارک قرار دیا، ماشاءاللہ۔ اور پھر یہ بھی مبارک قرار دیا۔ اور پھر یہ بتائیے کہ جس کا نکاح سرکار ابو طالب پڑھا ہو، اللہ کو اتنا پسند آیا سبحان اللہ۔ کہ جب الحمدللہ کا اللہ نے قرآن کی پہلی آیت کو الحمدللہ رب العالمین، سورہ عمران آل عمران آئے، واہ واہ۔ پھر یا تو ماننا پڑے گا کہ رسول کے اللہ ابو طالب کو معلوم تھا کہ قرآن یہ ہے، یا اللہ نے ان کو علم دیا تھا کیا کیا بات ہے، کیا بات، کیا دلیل ہے، کوئی واہ 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 نہیں پڑھا سکتا۔ واہ 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 واہ۔ بستر افسوس کہ سرکار ابو طالب علیہ السلام جب تک زندہ رہے تو سردار انبیاء کی حفاظت کرتے اور بستر بدل بدل کر اپنے بھتیجے محمد کو بچاتے تھے، کبھی علی کو سلاتے تھے، کبھی جعفر کو سلاتے تھے، راتوں کو اٹھ اٹھ کر دیکھتے تھے میرا بھتیجا خیریت سے ہے۔ سب سے پہلے بلاتے تھے کہ جب شادی کا فرمان ہے کہ جب سردار انبیاء دسترخوان پہ آتے تھے تو کوئی ان کا بیٹا ابو طالب کا کھانا نہیں کھا جب تک رسول خدا نہ جائے۔ کہتے میرے بھتیجے کے آنے سے میرے دسترخوان میں رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ عظمت رسول خدا دیکھے اپنے بیٹوں پر اپنے بھتیجے کو فوقیت دے رہے ہیں۔ جناب رسول خدا کی ہر طرح حفاظت کی۔ ایک واقعہ بس اور مصائب کے چند کہ جناب ابو طالب علیہ السلام دیکھا میرا بھتیجا نہیں آیا، شام ہو گئی، آپ ڈھونڈنے لگے اور سب کو کہا، سرداروں کے سر پہ کھڑا کر دیا کہ سب کھڑے ہو جائیں، خنجر پیوستے ہیں کہ اگر میرا بھتیجا نہ ملے تو ان کو قتل کر دینا، ان کے گردنیں اڑا دینا۔ اب سرکار ابو طالب پریشانی کا عالم میں، اضطراب کا عالم نکلے، اینا اینا محمد، اینا اینا محمد، محمد کہاں؟ دیکھا آپ ایک گھاٹی میں نماز پڑھے، آپ نے گلے سے لگایا، آپ کے چہرے کو اطمینان ہوا، آپ لے کر آئے اور کہا خدا کی قسم اگر آج میرا بھتیجا زندہ نہ ہوتا میں تمہارے سرتن سے جدا کرتا ہے چمکتے خنجروں سے۔ جناب ابو طالب کی آنکھ بند ہوتے ہی
रसूल पे मुसीबत के बाद हाय रसूल अल्लाह वो रसूल जो लोगों के रहमतुल आलमीन बनकर आया, जिसके रास्ते में कांटे फेंके जाते थे, पत्थर मारे जाते थे, हाय जब मुस्तफा। सरकार अबू तालिब तो जनाब रसूल खुदा ने क्या कहा कि आज मैं यतीम हो गया, हाय 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 आज साथ हुआ कि मैं यतीम हो गया। यतीमों पे शफकत रखना सरकार अबू तालिब ने बताया बेशक। कि कोई भी यतीम तुम्हारे घर है उसकी शफकत करो, उसको खाली ना भेजो, उसकी हाजत रवाई करो। तो अबाबी ऐसा वो अबू तालिब जिसके लिए रसूल खुदा ने कहा मुझे आके मेरे चचा का पुरसा दो, मेरा बाप था आज मैं यतीम हो गया। ऐसा चचा कायनात में किसी का होगा? या सकीना के चचा थे या मोहम्मद मुस्तफा के चचा थे। ऐसा चचा कायनात में किसी का नहीं जिसने सबको लुटा दिया हो। अल्लाह ने इसलिए रसूल खुदा ने हुस्न का साल करार दिया। मैंने पहले कहा कि इतनी बड़ी शहादत, उसके बाद 6 माह बाद जनाब खतीजा की शहादत हो गई। अरे 2 हस्तियां जिनसे इस्लाम पलता रहा, यानी जनाब खतीजा के माल से और रसूल खुदा की हिफाजत से, यानी अबू तालिब की हिफाजत रसूल की, जो तौहीद को भी बचाया, रिसालत को भी बचाया, इमामत को भी बचाया। मैं फिर भी कहूंगा कि सरकार अबू तालिब आप तो खुश नसीब हैं कि आपका मोहम्मद ने जनाजा पड़ा, आपकी तुरबत बनाई गई। जरा अपनी औलाद की तरफ निगाह मारिए, आपकी औलाद बेमपना चादर गलियों बाजारों में फिरती रही। अरे हसन के जनाजे पे तीर चले, अली के खंजाली के घर में शहीद किया गया सजदे में। अरे हसन के जनाजे पे तीर चले, हुसैन का जनाजा तीरों पर उसने भी इत्तफाक नहीं किया, घोड़े पे लाशे पे घोड़े दुरा दिए। अरे सकीना की गोशवारे छीने। मैं कहूँ अबू तालिब आप कुछ नसीब है कि आपकी तुरबत भी मौजूद है, लेकिन हाय हुसैन के 40 दिन में गौरव कपर रहा। हाय अबू तालिब की हाल दीन मोहम्मद को बचाने के लिए बाजारों में गलियों में तशहीर होती रही। मातम हुसैन या हुसैन।